السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ گرامر ہوتا ہے اور کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی قانون ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زبان سیکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اور عربی زبان جنت کی زبان ہے، عربی زبان ہمارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان ہے اور فرشتوں کی زبان عربی ہے، اور جنتی جنت میں عربی میں بات کریں گے۔ قرآن مجید جو ہماری اصول ہے، ہماری بنیاد ہے، وہ عربی میں ہے، تو اس لیے ہم قاعدہ بھی پڑھتے ہیں اور قرآن تک پہنچنے کے لیے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، ان کو ہم سیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں عربی گرامر میں جتنے حروف ادا ہوتے ہیں وہ تقریباً 29 حروف ہیں۔ ان کے 17 مخارج بنتے ہیں، 17 جگہوں سے وہ ادا ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کو کہاں سے نکالا جائے۔ وہ تقریباً 17 جگہیں بنتی ہیں، ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے حرف کی آواز نکلتی ہو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ 17 مخارج کون کون سے ہیں اور ان مخارج میں سے کون کون سے حرف کہاں کہاں سے نکلتے ہیں، کس طرح نکالے جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، تاکہ آپ کو قرآن مجید درست طریقے سے پڑھنا آ جائے اور حروف کی ادائیگی آپ کی درست ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے گا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی کتاب ہو تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو ہم بسم اللہ کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب کون کون سے مخارج ہیں ترتیب سے ہم بیان کریں گے اور کہاں کہاں سے وہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی اور ان کی ادائیگی میں سے سب سے پہلے حروف حلقیہ ہیں اور ان کے 3 مخرج ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ 17 مخرجوں میں سے 3 مخرج حروف حلقیہ میں آ جاتے ہیں۔ حروف حلقیہ 6 حروف ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب حلق کے نیچے کے حصے سے کون سے حروف نکلتے ہیں؟ حمزہ اور ہا، یہ دونوں حلق کے نیچے حصے سے نکلتے ہیں۔ ایک حمزہ ہے اور ایک ہا، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلیں گے۔ حمزہ، ہا، یہ جو حلق ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 2، حروف حلقیہ میں سے مخرج نمبر 2 آ رہا ہے، عین اور حا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلیں گے، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ عین، غین، عین، غین، عین، غین۔ حروف حلقیہ ان میں سے 2 تیسرے مخرج میں آ رہے ہیں، خا اور حا، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلیں گے، حلق کے اوپر والے حصے سے۔ خا، حا، خا، حا۔ دوبارہ سن لیں، مخرج نمبر 1 جہاں سے حمزہ اور ہا، یہ حروف حلقیہ میں سے مخرج نمبر پہلے میں حمزہ اور ہا آ رہے ہیں، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ اور مخرج نمبر 2 عین اور غین، یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہیں، یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلیں گے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے اور یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے۔ اور مخرج نمبر 3 خا،
اور ہا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے خا اور ہا یہ ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 4، مخرج نمبر 4 سے جن کا نام ہے حروف لہویہ۔ حروف لہویہ یہ جتنے بھی حروف ہیں قاف اور کاف، یہ 2 حرف آ رہے ہیں، یہ حروف لہویہ کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان میں مخرج نمبر 4 قاف میں آ رہا ہے اور مخرج نمبر 5 کاف میں آ رہا ہے۔ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ کو تالو کی کوے والی جگہ پر لگا کر، زبان کی جڑ کو تالو کی کوے والی جگہ پر لگا کر قاف 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 اس طرح پڑھیں گے، قاف قاف۔ اور یہ حروف لہویہ میں سے مخرج نمبر 5، چوتھا اور 5واں مخرج حروف لہویہ میں آ رہا ہے۔ 5واں مخرج یہ ہے کاف کا، زبان کو قاف کی جگہ سے ذرا منہ کی جانب تالو کو لگا کر، یہ زبان کی جڑ کو تالو کے کوے والی جگہ پر لگا کر، اور یہاں پر زبان کو قاف کی جگہ سے ذرا منہ کی جانب اگلے حصے کی طرف تھوڑا سا تالو سے آگے والے حصے سے ملا کر اس کو پڑھیں گے کاف کاف۔ یہ پیچھے سے نکلے گا کوے والی جگہ سے قاف، اور یہ کاف تھوڑا سا منہ سے آگے کی جانب کاف کاف۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ اس میں مخرج نمبر 6 آ رہا ہے۔ مخرج نمبر 6 جس میں جیم، شین، یا یہ تینوں حروف آ رہے ہیں، یہ حروف شجریہ بھی کہلاتے ہیں، اور ان میں مخرج نمبر 6 استعمال ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا یہ کہاں سے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح ادا ہوتے ہیں؟ زبان کے درمیان کو درمیان تالو سے لگا کر، زبان کے درمیان کو درمیان تالو سے لگا کر، تالو کا جو درمیانی حصہ ہے جیم جیم، یہ اشارے بنے ہوئے آپ سمجھ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں، جیم جیم یہ کہاں لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زبان کہاں لگ رہی ہے؟ شین یہ بھی اوپر لگ رہا ہے، زبان کے تالو کے ساتھ تالو کے درمیانی حصے کی جگہ پر لگ رہا ہے، اور وہاں سے یہ شین ادا ہو رہا ہے، شین شین شین۔ آگے یا یہ بھی اسی جگہ سے استعمال ہو رہا ہے، زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان سے ملا کر لگا کر یا یہاں تک 6 مخرج ہو گئے، 1 2 3 4 5 6۔ اب مخرج نمبر 7 آگے دیکھیے گا، مخرج نمبر 7 ہے حروف حافی، الحرف الحافی۔ حرف حافی وہ کون سا حرف ہے؟ وہ صرف ایک ضاد ہے، ایک ہی حرف ہے، وہ ہے ضاد۔ اب اس کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے؟ یہ زبان بنی ہوئی ہے، اور یہ دونوں سائڈوں کو ملا کے پھر پڑھا جاتا ہے، زبان کو پورا بچھا کر، ضاد اوپر کی جانب لگا کر پورا بچھاتے ہوئے زبان کو، اور پوری کی پوری زبان اوپر دونوں سائڈوں میں لگے، ضاد 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 ضاد۔ زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑھوں کی جڑ سے لگا کر، زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑھوں کی جڑ سے لگا کر، یہ ضاد ضاد ضاد۔ اب آگے دیکھیے مخرج نمبر 8،
جی 8 نمبر مخرج جس میں لام، نون، را، یہ تینوں حروف ان کو حروف ذلقیہ کہا جاتا ہے، حروف ذلقیہ. اور مخرج نمبر 8 سے لام نکلتا ہے، مخرج نمبر 9 سے نون، مخرج نمبر 10 سے را. حروف ذلقیہ لام، نون، را، اس میں سے لام زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے لگا کر لام، لام، لام. مخرج نمبر 8 لام کا ہے اور یہ لام حروف ذلقیہ میں سے ہے. زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے لگا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 3 دانت یہ ہیں اور 3 دانت اس طرف ہیں. اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے لگا کر لام ادا ہوتا ہے. لام، لام، لام. مخرج نمبر 9 نون کا مخرج ہے اور یہ نون کہاں سے استعمال ہوتا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر، یہ 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے، اور یہ نون صرف 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر نون، نون، نون. یہ دانت بنے ہوئے ہیں، یہ زبان بنی ہوئی ہے، 3 دانت اور زبان کہاں لگ رہی؟ نون، نون. مخرج نمبر 10 را کا مخرج ہے، یہ حروف ذلقیہ میں سے ہے. یہ را کہاں سے استعمال ہوتا ہے، کس طرح ادا ہوتا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو پشت سمیت اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر، یہ 6 دانت، 2 داڑیں، یہ 6 دانت اور یہ 4 دانت. زبان کے اگلے حصے کو پشت سمیت اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر را، 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 را. اب آگے دیکھیے مخرج نمبر 11. مخرج نمبر 11 میں طا، دال، تا، یہ تینوں حرف آ رہے ہیں اور ان حروف کو حروف نطعیہ کہا جاتا ہے. حروف نطعیہ طا، دال، تا، یہ کہاں سے استعمال ہوتے ہیں؟ ان کا مخرج نمبر 11 ہے. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر، یہ آپ دیکھیں یہ 2 دانتوں کی جڑ، اوپر کی جڑ، 2 دانتوں کے اوپر کی جڑ، اور یہ بھی اسی طرح ہے. کس طرح پڑھیں گے اب؟ طا، طا، طا. دال، دال، تا، تا، تا. یہ مخرج نمبر 11 جس میں حروف نطعیہ اور طا، دال، تا، اس میں یہ حروف آتے ہیں، 3 حرف. آگے چلتے ہیں مخرج نمبر 12. مخرج نمبر 12 میں ظا، ذال، ثا، ان تینوں کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے. حروف لثویہ یہ ظا، ذال، ثا، یہ کہاں سے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح ادا کیے جاتے ہیں؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر، یہ اوپر کا زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر اس طرح پڑھیں گے ظا، ظا، ظا. اوپر زبان لگائیں ظا. یہ بھی اسی طرح لیکن زبان کو باہر نکالتے ہوئے اوپر لگانا. ذال، 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 ذال. اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کو باہر نکالنا پڑے گا ذال. اسی طریقے سے ثا ہے،
یہ سا بھی اسی طریقے سے زبان باہر نکال کے پڑھا جاتا ہے، سا سا، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر پھر اس میں زبان باہر آ جائے گی اور اس میں اندر ہی رہے گی، ضا، ذال، ثا، ذال، ثا۔ اب آگے دیکھیے مخرج نمبر 13۔ مخرج نمبر 13 میں حروف صفیریہ کون سے ہیں؟ صاد، زا اور سین، ان کا نام ہے حروف صفیریہ۔ یہ مخرج نمبر 13، صاد، زا، سین، یہ تین حرف استعمال ہوتے ہیں، ان کا مخرج ہے مخرج نمبر 13۔ یہ کہاں سے استعمال ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگا کر، زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگا کر۔ اب کس طرح پڑھیں گے؟ صاد، 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 زا، زا، سین، سین۔ اب آگے دیکھیے مخرج نمبر 14۔ مخرج نمبر 14 ہے فا کا۔ اس فا کا نام ہے حروف شفویہ، ہونٹ سے ادا ہونے والا حرف۔ حروف شفویہ وہ ایک ہی ہے، فا۔ اس کا مخرج نمبر 14 ہے، اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگا کر، اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگا کر اس کو پڑھیں گے فا، فا۔ دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہوئے ان کا جو گیلا حصہ اندر والا وہاں سے استعمال ہوگا، فا، 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 فا۔ اب آگے مخرج نمبر 15۔ مخرج نمبر 15 میں واو، با، میم، یہ 3 حروف آ رہے ہیں، ان کا نام حروف شفویہ ہے۔ جیسے فا کا نام حروف شفویہ تھا، اسی طریقے سے ان کا نام بھی حروف شفویہ ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ آپ کو یہاں پر ان تصویروں سے نظر آ رہا ہوگا کہ واو کو کس طرح پڑھیں گے، با کو کس طرح پڑھیں گے، میم کو کس طرح پڑھیں گے۔ یہ سارے ہونٹوں سے ہی ادا ہو رہے ہیں، میم بھی ہونٹوں سے نکل رہا ہے، با بھی ہونٹوں سے نکل رہا ہے، اور واو بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے، جیسے فا وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا تھا۔ تو واو کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے واو، واو۔ اور با کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصے کو آپس میں مکمل ملا کر با، با، با۔ میم کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہونٹوں کے اندرونی سوکھے ہوئے حصے کو آپس میں مکمل ملا کر میم۔ یہاں تھوڑا زیادہ ہونٹ مل رہے ہیں، یہاں کم ہونٹ مل رہے ہیں۔ یہاں پر با بالکل مکمل ہونٹ مل کے یہاں تک کہ اندر کے جو گیلا حصہ وہ بھی مل جائے۔ یہاں پر سامنے کے ہونٹوں کا باہر کا حصہ میم، میم، یہ میم، میم اس طرح ادا ہوگا، با ہونٹوں کو مکمل ملانے کے ساتھ، اور واو ہونٹوں کو مکمل گول کرنے کے ساتھ۔ یہ مخرج نمبر 15 ہے۔ اس کے بعد 16 اور 17 2 مخرج باقی رہتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ ان 17 مخارج سے ہی سارا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 16 ہے الف، واو اور یا۔ ان کو مد کی صورت میں، مد کی حالت میں، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو ان کو کس طرح ادا کریں گے؟
منہ کے اندر کے خلا سے، منہ کے اندر کے خلا سے، جیسے جیم الف زبر جا، اب یہ اندر کا خالی خلا جو حصہ ہے، یہ اندر کا جو خلا ہے وہاں سے حروف مدہ بن کر استعمال ہو رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر لگا کے ہم پڑھیں گے جا، جیم الف زبر جا، اب یہ الف سے پہلے زبر آ گیا جیم پر تو یہ حروف مدہ بن گیا۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ منہ کے اندر کے خلا سے۔ اور اسی طریقے سے واو کا مخرج، مخرج نمبر 16 ہے واو کا مخرج، جبکہ واو سے پہلے پیش ہو، جیسے جو، جوعن، جوعن، الذي أطعمهم من، الذي أطعمهم من خوف، من جوع، جو، یہ واو خلا کا جو حصہ ہے، منہ کے اندر کا خلا کا حصہ وہاں سے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو پھر یا مدہ کہلائے گا۔ اور پھر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وجیء، وجیء، وجی، جیم کے بعد یا آ رہا ہے، اور یا سے پہلے جیم ہے جس پہ زیر ہے۔ اب اس یا کا نام حروف مدہ ہے، اور یہ یا منہ کے خلا کے، منہ کے اندر کے خلا سے ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ حالت مدہ کی صورت میں الف، واو اور یا کس طرح ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج نمبر 16 ہے۔ لاسٹ اور اخیر مخرج، مخرج نمبر 17، غنہ کی صورت میں نون اور میم کس طرح ادا ہوتے ہیں۔ نون اور میم کی آواز کا ناک کی جڑ سے آنا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ نون اور میم کی آواز کا ناک کی جڑ سے آنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ نون اور میم، اب جس پہ جب غنہ ہوگا، قرآن شریف میں آگے آپ سمجھ جائیں گے جب غنہ ہوگا تو کس طرح پڑھیں گے۔ جیسے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، اب یہ نون کہاں سے؟ اس کی آواز ناک کی جڑ سے آ رہی ہے، ان۔ اسی طریقے سے میم پہ جب غنہ ہو، میم پہ جب غنہ ہوگا تو میم بھی ناک کی جڑ سے آئے گی۔ میم، میم، میم زیر میم، میم زبر ما، میم، میم۔ تو یہ 17 مخارج ہو گئے۔ ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو قرآن شریف کے الفاظوں کی ادائیگی آپ درست طریقے سے کر سکیں گے اور بہتر سے بہتر قرآن شریف پڑھ سکیں گے۔ کہیں بھی آپ جا کے پڑھیں گے، سنائیں گے تو آپ کی کوئی مسٹیک اور غلطی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ پوری ویڈیو آپ نے غور سے اور توجہ سے سنی ہوگی۔ خود بھی سنیں اور بار بار سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔